ابھی کچھ دیر پہلے آپ تمام حضرات ہمارے نہایت عزیز طلبہ کی زبانی بہت خوبصورت انداز میں ان کی سپیچ سماعت کر رہے تھے اور ریپبلک ڈے کے بارے میں ان کے خیالات کو سن رہے تھے۔ اس سلسلے میں یقیناً ان کی گفتگو معلومات افزا یعنی نالج انکریزنگ تھی، اور یقیناً ان سب کی گفتگو سننے کے بعد ہم سب کو کافی فائدہ بھی پہنچا ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں اپنے طور پہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جن پر میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 پوائنٹس یہ ہیں کہ کسی بھی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، کہ کسی بھی ملک کو پیسفلی رن کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے حکومت کا ہونا، دوسری چیز ہے کانسٹیٹیوشن کا ہونا، اور تیسری چیز ہے سپریمیسی آف دا لا، قانون کی بالاتری کا پایا جانا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ اے گورنمنٹ، دوسرا سوال ہے وائی ڈو وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشن، اور تیسرا سوال ہے وائی ڈو وی نیڈ سپریمیسی آف دا لا۔ تو ان تینوں سوالوں کے جواب میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہیں۔ سب سے پہلا سوال، وائی ڈو وی نیڈ اے گورنمنٹ، کہ آخر کار کسی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ہمیں حکومت کی ضرورت ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی حکومت کے وجود کے بغیر کسی ملک کو نہیں چلا سکتے؟ وہ کیا اسباب ہیں، کیا ریزنز ہیں جو ہمیں فورس کرتے ہیں اس بات پر کہ ملک کے اندر ایک حکومت کا نظام بہت ضروری ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی بھی ملک کے اندر حکومت کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ٹو پروٹیکٹ دا پیپل فرام اینی ایکسٹرنل اٹیک، کہ کسی بھی باہری حملے کے مقابلے میں ملک کے شہریوں کی حفاظت کرنا، جو عام لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ اس لیے کہ کسی بھی ملک کو ہمیشہ یہ خطرہ بنا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت ہمارے ملک پر باہر سے لوگ حملہ کر دیں اور ہماری جان کو، ہمارے مال کو اور ہماری عزتوں کو نقصان پہنچائیں۔ لہٰذا ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک حکومت ہو، اس حکومت کے تحت ایک فوج ہو اور وہ فوج اس ملک کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز ہے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، کسی بھی ملک کے اندر حکومت کا پایا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہاں کی جو قانون ویوستھا ہے وہ صحیح سلامت رہے، لوگ قانون کا پالن کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی نہ کریں۔ اس لیے کہ انسان بنیادی طور پہ سیلفش ہوتا ہے، وہ صرف سیلف انٹرسٹ کی سوچتا ہے، ذاتی مفاد کی سوچتا ہے، اور ذاتی مفاد کے لیے، سیلف انٹرسٹ کے لیے وہ کسی بھی حد تک، کسی بھی ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، بھلے سے اس کے لیے اس کو کسی کی جان لینی پڑ جائے، کسی کی مال کو نقصان پہنچانا پڑ جائے یا کسی کی عزت کو تار تار کرنا پڑ جائے، لیکن وہ شخص جو ہے اپنے سیلف انٹرسٹ کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی حکومت ہو جو حکومت کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے اور ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرے۔ اسی طرح تیسری چیز یا تیسرا ریزن کسی بھی حکومت کے موجود ہونے کے لیے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے ٹو ڈسپینس جسٹس امنگسٹ دا پیپل، لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کرنا یا لوگوں کو انصاف دلانا۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے، کسی کے حقوق کو پامال کر دیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہو، کوئی ایسی طاقت ہو کہ جو کہ وکٹم کو انصاف دلائے، جو کہ وکٹم کو جسٹس دلائے اور اس کے جن حقوق کو پامال کیا گیا ہے ان کے حقوق کی بازیابی کرے اور حقوق کو ڈسپینس کرے۔ اس لیے بھی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو حکومت کے وجود، جس کی بنیاد پر حکومت کا وجود ضروری ہے، وہ یہ ہے ٹو پرووائڈ بیسک فیسلٹیز ٹو دا پیپل، لوگوں کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی علاقے کے اندر سڑک قائم کرنی ہو تو ہر کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی بڑی باڈی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ روڈ ڈلوا سکے۔ اگر لائٹ کا انتظام کرنا ہے کسی علاقے کے اندر تو یہ کسی 1-2 لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح ہاسپٹل قائم کرنے ہیں، اسکولز قائم کرنے ہیں، کالجز قائم کرنے ہیں یا یونیورسٹیز قائم کرنی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ عام لوگوں کے بس کی نہیں ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہوتی ہے کہ ملک کے اندر ایک گورنمنٹل سیٹ اپ ہو جو کہ حکومت کے اندر ان تمام چیزوں کو پرووائڈ کرے، فیسلٹیز پرووائڈ کرے اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنائے۔ تو یہ کچھ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کے اندر حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ملک کے اندر نظام کو چلانے کے لیے صرف حکومت کا وجود کافی نہیں ہے،
صرف گورنمنٹ کو ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہاں پر ایک سیٹ آف لاز بھی ہونا چاہیے، ایک کنسٹیٹیوشن بھی ہونا چاہیے کہ جس کے اکارڈنگ وہ ملک رن کر رہا ہو۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ اسباب، وہ ریزنز بتاؤں کہ جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک سمویدھان ہو، ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک کنسٹیٹیوشن ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ٹو ڈیٹرمن دا وے اے گورنمنٹ مسٹ فنکشن، کہ ایک طریقہ کار کو مقرر کرنا، ایک نظام کو بتانا کہ جس کے مطابق حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے حکومت موجود ہے، لیکن اگر اس حکومت کو فنکشن کرنے کے لیے، ایکٹ کرنے کے لیے کوئی نظام ہی متعین نہیں ہے تو کیسے جو ہے کوئی بھی ملک جو ہے چل سکتا ہے، یہ کیسے ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ لہٰذا ضروری ہوتا ہے کہ ایک ریٹن فارم میں ایک کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو کہ یہ بتائے کہ اس حکومت کا نظام کیسے چلایا جانا ہے۔ اسی طرح ٹو لمٹ دا پاورز آف دا رولرز، پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ سلامت ہوتے تھے یا جو بھی کنگ ہوتا تھا اس کی مرضی ہی قانون ہوتی تھی، وہ جو چاہتا وہ کر لیتا، وہ چاہتا کسی کو انعام سے نواز دیتا، وہ چاہتا تو کسی کو سزا دیتا، اس کی مرضی ہی قانون ہوا کرتی تھی۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر ہمارے پاس ایک کنسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو کہ رولرز کی پاور کو طے کرتا ہے، لمٹ کرتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حکمرانوں کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک کنسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمارے حکمرانوں کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہوں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس اینڈ کانفلکٹس، لوگوں کے اختلافات اور ان کے نزاعات اور ان کے آپسی جھگڑوں کو حل کرنا، یہ بھی جو ہے ایک کنسٹیٹیوشن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے لیے کنسٹیٹیوشن ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ایک بڑا ملک ہوتا ہے اس بڑے ملک کے اندر جو ہے ایک ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، مختلف خیالات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے مذہب الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی ہندو ہوتا ہے، کوئی مسلم ہوتا ہے، کوئی سکھ ہوتا ہے، کوئی عیسائی ہوتا ہے، ان کے پروفیشنز الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جابز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے ٹیسٹس، لوگوں کے ذوق الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ذوق کے لوگ موجود ہوتے ہیں، الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو لا محالہ جس سماج کے اندر، جس ملک کے اندر اس قدر ڈائیورسٹی موجود ہو، ضروری ہے کہ ان کے درمیان جو ہے اختلاف بھی پیدا ہوگا، ڈسپیوٹ بھی ہوگا، کانفلکٹ بھی ہوگا۔ تو ایسے میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک سمویدھان ہو، ایک کنسٹیٹیوشن ہو کہ جس کے اندر بیسک رولز لکھے گئے ہوں، ان کو مینشن کیا گیا ہو اور اس کی بنیاد پر ان کے درمیان جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں، جو ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں، ان کو ریزولو کیا جا سکے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کنسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے، لیکن صرف حکومت کے ہو جانے سے یا کسی سمویدھان کے وجود میں آ جانے سے کام نہیں بنتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سپریمیسی آف دا لا ہونی چاہیے، یعنی کہ جو قانون ہے اس کو بالادستی حاصل ہونا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قانون صرف غریبوں پر تو چل رہا ہے لیکن امیر اس سے مستثنا ہے، امیر اس سے جو ہے ایکسکلوڈڈ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا اسی طرح کسی خاص مذہب کے لوگوں پر تو قانون کو جاری کیا جا رہا ہے لیکن جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ قانون کی زد سے بچے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی کسی خاص علاقے کے لوگوں پر تو قانون جاری ہو رہا ہے لیکن دوسرے علاقے کے لوگ قانون سے محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قانون کے سامنے جو ہے سب برابر ہونے چاہیے۔ قانون کا اطلاق، قانون کا امپلیمنٹیشن سب کے اوپر یکساں طور پر ہونا چاہیے، تبھی جو ہے اس ملک کو جو ہے پیسفلی رن کیا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر جو ہے سپریمیسی آف دا لا نہیں پائی جاتی، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، قانون کو بالادستی حاصل نہیں ہے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اس ملک کے اندر کرائم سے پڑ جائیں گے، جو مجرم ہیں وہ دندناتے پھریں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر قانون کا خوف ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں پیسے دے کر کے یا میں اپنے مذہب کی بنیاد پر یا میں اپنے علاقے کی بنیاد پر یا میں اپنے شناخت کی بنیاد پر یا میں اپنے وسیع تعلقات کی بنیاد پر بچ جاؤں گا، لہٰذا مجرم جرم کرتا رہے گا، دندناتا پھرے گا اور شریف لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر قانون کو بالادستی بھی ہونی چاہیے اور قانون کو جو ہے سب کے لیے برابر اور یکساں طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قانون کی بالادستی اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کے درمیان ایک کانفیڈنس پیدا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کچھ لوگ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دل کے اندر یہ خوف موجود ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنا کاروبار کھڑا کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے دن کوئی شخص آ کر کے ہمارے جو ہے اس کاروبار کو نقصان پہنچا دے،
یا ہم نے اگر کوئی بلڈنگ تعمیر کی ہے تو ہو سکتا ہے اگلے دن کوئی شخص آ کر کے ہماری بلڈنگ کو منہدم کر دے. تو اگر لوگوں کے دلوں کے اندر خوف موجود ہوگا کہ بھئی کوئی بھی مجرم آ کر کے ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو لوگ کاروبار کریں گے ہی نہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ قانون کو بالادستی حاصل ہو تاکہ لوگوں کے درمیان کانفیڈنس ہو، لوگوں کو اعتماد حاصل ہو اور وہ کھل کر کے کاروبار کر سکیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں تاکہ ملک ترقی کرے اور ملک کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو سکے. اس لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانونی بالادستی ہو. اب میں چاہتا ہوں کہ 2 مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جن کا ایک کا تعلق قرآن مجید سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، کہ جس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے قانون کی بالادستی پر کتنا زیادہ زور دیا ہے. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے لوگ انصاف کے علم بردار بن جاؤ، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اس انصاف کو اسٹیبلش کرنے والے بن جاؤ، اور شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. یعنی کہ ایک طرف تمہیں انصاف بھی کرنا ہے، انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کا علم بردار بننا ہے اور انصاف کے نظام کو دنیا کے اندر قائم اور لاگو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء للہ، جب بھی تمہیں گواہی دینی ہے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، کسی سیلف انٹرسٹ کے لیے گواہی نہیں دینی، کسی کو خوش کرنے کے لیے گواہی نہیں دینی، بلکہ جب بھی اگر گواہی دینے کی بات آ جائے تو تمہیں اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. اور اللہ کے لیے گواہی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ تم سچی گواہی دینا اگرچہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف جاتی ہو. اَوِ الْوَالِدَيْنِ، اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو. اَوِ الْأَقْرَبِينَ، اگرچہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو. تو انصاف کو بہرحال قائم کرنا ہے، انصاف کے نظام کو نافذ کرنا ہے. اور اگر اس سلسلے میں اگر کبھی گواہی دینے کی بات آ جائے یا کوئی بات کہنے کی بات آ جائے تو تمہیں انصاف کی بات کہنی ہے، عدل کی بات کہنی ہے، بھلے سے وہ بات خود تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف جا رہی ہو، اس کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی ہے. جس چیز کی پرواہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف قائم رہے، جسٹس پریویل کرے اور لوگوں کے درمیان امن امان اور شانتی قائم رہے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام قبیلے بنو مخزوم ہے. اور یہ قبیلہ وہ تھا جو کہ بنو ہاشم کے ساتھ مسلسل ٹسل اور ٹینشن میں رہتا تھا، آپس میں اختلافات ان میں ہوتے رہتے تھے. اتفاق سے اس قبیلے کے لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اچانک سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیش آ گئی. وہ یہ کہ قبیلے بنو مخزوم کے ایک بڑے خاندان کی کسی عورت نے چوری کر لی. قبیلے بنو مخزوم کے بڑے خاندان کی کسی عورت نے چوری کر لی. اب جو قریش تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو ہم سے پہلے سے جو ہے ان سے ہماری ٹسل لگی رہتی ہے اور اس قبیلے کے ایک بڑے خاندان کی کسی خاتون نے چوری کر لی ہے، اور اگر اس کو سزا دی گئی تو ممکن ہے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہو جائے، ممکن ہے کہ پھر سے جو ہے آپس میں ٹسل شروع ہو جائے. اور انہوں نے بھی تازہ اسلام قبول کیا ہے. چنانچہ قریش پریشان ہو گئے. اب اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جو شخص حضور علیہ السلام کا سب سے قریبی شخص ہوگا اس کے پاس جایا جائے، اور جانے کے بعد حضور سے کہا جائے کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اس کو عورت کی سزا معاف کر دیجئے، اس کو سزا مت دیجئے. چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو چنا جو کہ حضور علیہ السلام کے بے حد قریبی تھے، اور ان کو حضور سے قربت کی وجہ سے حب رسول اللہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ کا پیارا صحابی، یہ ان کو کہا جاتا تھا. چنانچہ کچھ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ قبیلے بنو مخزوم کی جس عورت نے چوری کی ہے اس کو سزا نہ دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حالات بگڑ جائیں. چنانچہ وہ صحابی حضور کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قبیلے مخزوم کے اس بڑے خاندان کی جس عورت نے چوری کی ہے اس کو معاف کر دیجئے. جب حضور علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ اللہ رب العزت نے جو سزا مقرر کی ہے کیا تم اس سزا کو روکنے کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے سزا مقرر کر دی کہ جو چوری کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور یہ سزا سب کو دی جائے گی. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے
ادنا خاندان کا ہے اور کون اعلیٰ خاندان کا ہے، یا کون چھوٹے خاندان کا ہے کون بڑے خاندان کا ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور ہمارے نظام کے اندر قانون کو بالادستی حاصل ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گزارش کو نہ صرف یہ کہ مسترد کر دیا، بلکہ جس خاتون نے چوری کی تھی اس کو سزا بھی دلوائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک تقریر کی، اور تقریر کے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا کہ اگر کوئی جو ہے نچلے طبقے کا شخص جو ہے کوئی گناہ کرتا، کوئی چوری کرتا تو اس کو تو سزا دیتے، لیکن اگر کسی اعلیٰ طبقے کا یا کسی اعلیٰ خاندان کا کوئی شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ طریقہ تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے، تم کو تو سزا اگر دینی ہے، قانون اگر نافذ کرنا ہے تو یہ قانون سب پر نافذ ہونا چاہیے، قانون کی نظر میں سب برابر ہونا چاہیے، قانون کا امپلیمنٹیشن سب پر یکساں طور پہ ہونا چاہیے۔ اسی چیز کے ذریعے کسی بھی ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، شانتی قائم ہو سکتی ہے، اور لوگ جو ہے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے مناسب سمجھا کہ ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔